ہادیہ ای میگزین کے زمرہ بہنیں پوچھتی ہیں میں آپ کا استقبال ہے۔ سوال کا جواب مولانا رضی الاسلام ندوی، سیکریٹری جماعت اسلامی ہند دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملک کے بہت سے حصوں میں افغان ریفیوجی اور روہنگیا ریفیوجی مرد اور خواتین اپنے بچوں اور بچیوں کے ساتھ قیام پذیر ہیں۔ ان کے پاس ہندوستان کی شہریت نہ ہونے کی وجہ سے ان کے بچے نہ اچھے تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، نہ اچھے اسپتالوں میں ان کا علاج ہو سکتا ہے۔ اگر ہندوستانی شہری انہیں گود لے لیں تو ان کے یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا کوئی مسلمان لاولد جوڑا ان ریفیوجیوں کے بچوں کو گود لے سکتا ہے؟ اسلام میں متبنی گود لینے کا کیا حکم نہیں ہے، لیکن اگر ان بچیوں کو لیگل اڈاپٹ نہ کیا جائے تو یہ قانونی طور پر ہندوستانی شہری نہیں بن سکتے۔ ایسی صورت میں کیا کوئی درمیانی راہ نکل سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں کسی بچے کو گود لینے کے احکام بالکل واضح ہیں۔ کوئی جوڑا چاہے صاحب اولاد ہو یا لاولد، وہ اپنے خاندان کے یا کسی اجنبی بچے کو اپنے ساتھ رکھ سکتا ہے، اس کی پرورش کر سکتا ہے اور اس کی تعلیم و تربیت کا انتظام کر سکتا ہے، لیکن اس کی ولدیت کو نہیں بدل سکتا، اس کے باپ کے نام کی جگہ اپنا نام نہیں لکھوا سکتا۔ قرآن مجید میں ہے ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ فإن لم تعلموا آباءہم فإخوانکم فی الدین وموالیکم۔ یہ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 5۔ یعنی منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ منصفانہ بات ہے، اور تمہیں معلوم نہ ہو کہ ان کے باپ کون ہیں تو وہ تمہارے دینی بھائی اور رفیق ہیں۔ ہمارے ملک میں بہت سے مقامات پر ریفیوجی بہت بڑی تعداد میں رہتے بستے ہیں۔ قانونی طور پر ان کے حقوق بھی تسلیم کیے گئے ہیں، لیکن عملاً انہیں وہ حقوق حاصل کرنے میں دشواری ہوتی ہے یا بسا اوقات حاصل ہی نہیں کر پاتے اور بہت کسم پرسی کی زندگی گزارتے ہیں۔ اس صورتحال میں ان کی خیر خواہی یہ ہے کہ ان کے حقوق جو عالمی سطح پر تسلیم شدہ ہیں اور ہمارے ملک میں بھی انہیں تسلیم کیا جاتا ہے، انہیں دلوانے کی کوشش کی جائے، ان کا مالی طور پر تعاون کیا جائے، انہیں عزت اور وقار کے ساتھ زندگی گزارنے کی سہولیات فراہم کی جائیں۔ ان کے مسئلے کا درست حل یہ نہیں ہے کہ انہیں قانونی طور پر اڈاپٹ کر لیا جائے، اس لیے کہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔